نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کریں کسی بستی کے ہلاک کرنے کا، امرنا مترفیہا، تو ہم حکم کرتے ہیں اس کے آسودہ لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، پس وہ نافرمانیاں کرتے ہیں اس میں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پس ثابت ہو جاتا ہے اس پر قول، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پس ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں نوح علیہ السلام کے بعد۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کے ساتھ خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ من کان یرید العاجلہ، جو شخص جلدی کا ارادہ رکھتا ہو، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم جلدی کر دیتے ہیں اس کے لیے اس دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم ارادہ رکھتے ہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، داخل ہوگا جہنم میں مذمت کیا ہوا، دھکیلا ہوا۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو شخص آخرت کا ارادہ رکھتا ہو، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کرے جو اس کی کوشش ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم سب کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، تیرے رب کی عطا سے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی عطا کوئی روکی ہوئی نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، تو دیکھ ذرا کیسے ہم نے فضیلت دی ہے ان کے بعض کو بعض پر۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اور آخرت تو بہت بڑی ہے درجوں میں، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور بہت بڑی ہے فضیلت میں۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، مت بنا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تو بیٹھ جائے گا مذمت کیا ہوا، مخذولا، بے آسرا کر کے چھوڑا ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاسراء کا دوسرا رکوع آیات نمبر 16 سے لے کر 22 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اعمال ناموں کی تقسیم کا بیان پڑا۔ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کی گردن میں ہے اور دن کی قیامت کے کھول کر سامنے کر دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا پڑھ اپنی کتاب کو اور خود ہی دیکھ تو نے دنیا میں کیا کیا ہے اور آج تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں جب کسی بستی پر اللہ کے عذاب کے آنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ یوں ہی نہیں آ جاتا، پہلے رسول بھیجتے ہیں اور پھر متکبرین اور خصوصاً مالدار طبقہ وہ انبیاء کی دعوت کا انکار کرتا ہے، تکبر اور غرور کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور کتنی بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا دیتے ہیں، جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے ہم کسی کی محنت کو ضائع اور رائے گاں نہیں کرتے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جی وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہلاک کریں کسی بستی کو، امرنا مترفیہا، ہم حکم کرتے ہیں وہاں کے خوشحال طبقے کو، ففسقوا فیہا، پس وہ اس میں نافرمانیاں کرتا ہے، عیش و عشرت میں لگ کر۔ اللہ کے انبیاء کی اکثر مالداروں نے اور خوشحال لوگوں نے سب سے پہلے انکار کیا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قال الملأ الذین کفروا من قومی، ان کے قوم کے وڈیرے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کے بارے میں یہی الفاظ ہیں کہ قوم کے جو وڈیرے تھے انہوں نے انکار کیا۔ اور خود ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو آپ دیکھیے، یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ وڈیرے ہی تھے نا قوم کے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے مخالفت کی۔ اور اکثر غریب طبقہ جو ہوتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے، کیونکہ غریبوں میں غرور نہیں ہوتا، وجہ یہ ہوتی ہے تکبر جو ہے ایمان سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے۔ تو بارک اللہ فرماتے ہیں امرنا مترفیہ، جو وہاں کے وڈیرے اور خوشحال لوگ ہوتے ہیں نا جی، ففسقوا فیہا، وہ اس میں فسق کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے فحق علیہ القول، اس بستی پر ہمارا قول یعنی ہمارا عذاب کا فیصلہ پھر ثابت ہو جاتا ہے۔ اور جس بستی پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو جائے پھر اس بستی کا انجام کیا ہوتا ہے فدمرناہا تدمیرا، ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اس بستی کو پھر اس میں سے کوئی شخص باقی نہیں چھوڑتے، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تدمر کل شیء بامر ربھا، ہوا جو چلی ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس بستی پر ہمارا عذاب کا فیصلہ آئے ہم پھر اس کو تباہ و برباد کر کے چھوڑتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر ڈالی نوح علیہ السلام کے بعد، قوم عاد ہوئی، قوم سمود، قوم لوط، اور اس کے علاوہ کئی بستیاں جو ہمارے علم میں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کے ساتھ خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ اے انسان تو گناہ کر کے ساری کائنات سے چھپ جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا۔ کہاں جائے گا؟ جہاں بھی جائے گا رب کی آنکھ تو تجھے دیکھ ہی رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ الم یعلم بان اللہ یرا، سورہ علق میں فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔
اس بات پہ تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا، جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا دے دیتے ہیں۔ اب کافر دنیا کی محنت کرے گا تو کیا اس کو نہیں ملے گی؟ اس کو تو ملے گی۔ مفسرین کہتے ہیں یہ سوال کا جواب ہے۔ کفار نے کہا تھا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ناراض ہے تو ہمیں دنیا میں اتنی ترقی کیوں دے رکھی ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ دنیا میں ہمارا اصول اور ہے، دنیا کے لیے جو بھی محنت کرے گا ہم دیں گے، بات ہے آخرت کی، وہ صرف ایمان والوں کے لیے۔ اور من کان یرید العاجلہ، جو عجلت کا ارادہ رکھتا ہو، جو جلدی بدلہ لینا چاہتا ہو، جو دنیا کا سودا کرنا چاہتا ہو، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم جلدی کر دیتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ جو وہ چاہتا ہے، دنیا میں اللہ کہتے ہیں ملے گی وہی جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ کی چاہت کے بغیر تو دنیا بھی نہیں مل سکتی، لیکن یہ ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اس کے لیے ہم جلدی عطا کر دیتے ہیں، لیکن دیتے ہوئے ہیں اللہ کہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ اس پوری کائنات میں دنیا ہو یا آخرت ہو، حکم صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم جلدی کرتے ہیں وہ جو ہم چاہتے ہیں، لمن نریدو، جس کے لیے ہم ارادہ رکھتے ہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر دنیا کی عیشیں ختم ہو جائیں گی، جہنم اس کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، پھر جہنم میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، پھر ٹھکیل کر کے ذلیل کر کے جہنم میں داخل ہو جائے گا وہ شخص جس نے دنیا میں عیاشیاں کی اور آخرت کے لیے کچھ نہ کیا۔ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ہمیں تو اسلام نے سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما۔ دنیا بھی دینے والا اللہ ہے اور آخرت بھی دینے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ ومن اراد الآخرہ، اور دوسرا وہ شخص ہے جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہو، وسعی لہا سعیہا، اور کوشش کرے اس کے لیے جو اس کی کوشش ہے، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اعمال کی قبولیت کی 3 شرائط بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شرط ومن اراد الآخرہ، کہ عمل میں ارادہ آخرت کا ہو، یعنی اخلاص ہو۔ اگر دنیا کا ارادہ ہوا تو ظاہر آخرت میں پھر بدلہ کیا ملے گا؟ پہلی شرط اخلاص۔ دوسری شرط وسعی لہا سعیہا، کوشش کرے اور کوشش بھی وہ جو سعیہا، جو واقعی اس کی کوشش ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے کوشش کرے، اپنی مرضی والی کوشش نہ کرے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، اب وہ قربانی کے لیے جو اصول شریعت نے وضع کیے ہیں ان کے مطابق کرے گا تو پھر تو قربانی قبول ہوگی۔ اپنی مرضی سے کوئی چیز جانور کہے جناب میں مرغی ذبح کرتا ہوں تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح حج کرنا چاہتا ہے، جو حج کے احکامات شریعت نے بتائے ہیں وہی کوشش کرے گا تو پھر تو حج اس کا ہو جائے گا۔ لیکن کہتے چھوڑو جی ذوالحجہ کو کیا کرنا ہے، ابھی جناب ہم اسی مہینے میں جمادی الثانی میں کر لیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ حج قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح نماز، دیگر سارے احکامات، وسعی لہا سعیہا، کوشش کرے اور کوشش بھی وہ کرے جو اس کی کوشش ہے، جو اللہ رسول نے بتائی ہے، اس طریقے کے مطابق کوشش کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے وہو مؤمن، کہ وہ ایمان والا ہو۔ وہ کیا ہو جی؟ ایمان والا ہو۔ اور یہ تیسری شرط اصل میں پہلی شرط ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ پہلے یہ شرط کے طور پر ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے میں آپ کو کہوں بھائی نماز پڑھو، جس آدمی نے نماز پڑھی نا، قیام صحیح کیا، قرات صحیح کی، رکوع صحیح کیا، سجدہ صحیح کیا اور بالکل اخلاص کے ساتھ پڑھی تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی، بشرطے کہ اس نے وضو کیا ہو، بشرطے کہ اس نے وضو کیا۔ اب وضو کا ذکر تو میں نے آخر میں کیا، لیکن کرنا کیا ہے؟ پہلے ہے۔ یہاں پر بھی وہو مؤمن، ذکر ایمان کا آخر میں آیا لیکن یہ شرط پہلی ہے
وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں۔ ایمان والا ہو، پھر اخلاص والا ہو، پھر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں چھوڑے گا۔ باقی دو طبقے ہو گئے، ایک صرف دنیا کمانے والا، ایک دنیا آخرت سب کمانے والا۔ مدد سب کی کون کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کُلًّا نُمِدُّ، ہم سب کی مدد کرتے ہیں، ہؤلاء و ہؤلاء، ان کی بھی اور ان کی بھی، سب کی مدد کرنے والا کون ہے؟ من عطاء ربک، سب کو جو ملے گا تیرے رب کی بخشش اور تیرے رب کی عطا سے ملے گا۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی بخشش کوئی روکی ہوئی تو نہیں ہے، اس کے در پر جو بھی آئے سب کو وہی دے رہا ہے، دنیا بھی دے رہا ہے، آخرت بھی دے رہا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا تو دیکھنا ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو علم زیادہ دیا، کسی کو علم تھوڑا دیا، کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو مال تھوڑا دیا۔ یہ ہم نے دے رکھا ہے، یہ اس لیے دے رکھا ہے تاکہ کسی کو مال دیں اور وہ میرا شکر ادا کرے، اور کسی کو فقر و فاقہ دیں اور وہ صبر کرے میری رضا کے لیے۔ وہ مال کا مل جانا بھی آزمائش ہے، فقر کا مل جانا بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ وہ کسی علاقے میں مسجد میں جمعے کا ٹائم تھا تو لوگ جمع ہوئے، خطیب صاحب غیر حاضر تھے، تو لوگ انتظار کر رہے تھے چلو ٹائم ہو تو کوئی نماز پڑھا دے۔ بیان کرنے والا تھا، ایک فقیر آ گیا، تو فقیر آ کے باتیں چیتیں زیادہ کر رہا تھا، اس نے کہا میں تقریر کرا؟ لوگوں نے کہا کرو جی، اب فارغ تو ویسے بیٹھے ہیں، تو کر لے۔ فقیر نے کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے، جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں آدم اور حوا دو سے پیدا کیا، پھر اس اللہ نے تمہاری دو ہی قسمیں بنائیں، بعض کو مالدار بنایا تاکہ شکر کرے، بعض کو فقیر بنایا تاکہ صبر کرے۔ حالات یہ ہیں مالداروں کو شکر کوئی نہیں، فقیروں کو صبر کوئی نہیں، اور منہ اٹھا کے جمعہ پڑھنے آ گئے۔ بات تو فقیر نے صحیح کی نا، سمجھ آئی؟ مالداروں کو شکر کوئی نہیں اور فقیروں کو صبر کوئی نہیں، اور آ گئے سارے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو ہم نے مالدار بنایا، بعض کو ہم نے فقیر بنایا تاکہ وہ شکر کرے اور یہ صبر کرے۔ جو شکر کرے گا وہ اور جو صبر کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے گا۔ ہر ایک کے پاس اللہ کی رضا کے اسباب موجود ہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، ارے یہ دنیا کے درجے تو کوئی درجے نہیں، آخرت کے درجے بڑے بلند ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، دنیا میں کیا ہوگا؟ ایک انسان 10 قسم کے کھانے کھائے گا، ڈشیں کھائے گا، اور ایک انسان چلو سوکھی روٹی کھا لے گا، کچھ پیٹ تو اس نے بھی بھر لیا ہے نا، پیٹ اس نے بھی بھر لیا ہے، یہ درجہ اور فرق تو ہے۔ لیکن آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، ایک جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہوگا، جو چاہے گا وہ مل جائے گا، دوسرا جہنم کی وادی میں دھکے کھا رہا ہوگا، ایک گھونٹ پانی کا نہیں ملے گا اور ایک لقمہ کھانے کا نہیں ملے گا۔ جہنمی جنتیوں کو پکار کر کہہ رہے ہوں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ان افیضوا علینا من الماء، کوئی پانی کا گھونٹ ہماری طرف پھینک دو، او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے رزق دیا ہے کوئی ایک آدھ لقمہ ہماری طرف بھی پھینک دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جواب میں کہیں گے جنت کے پانی اور جنت کے پھل کو اللہ نے تم جیسے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وللآخرۃ اکبر درجات، ارے دنیا کے درجوں کو دیکھ کر ریس کرنے والوں، آخرت کے درجے تو دیکھو نا، بہت بڑے ہیں درجے اور بہت اونچے ہیں۔ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت کے درجے، آخرت کی فضیلتیں بہت اونچی ہیں۔ یا اللہ پھر نتیجہ کیا ہے؟
ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا سنو، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود کبھی بھول کر کے بھی نہ بنانا، رب کا در نہ چھوڑنا بندے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تیری مشکلیں حل ہوگی تو ایک اللہ کے دربار سے، تیرے کام بنیں گے تو صرف اللہ ہی کے دربار سے بنیں گے، تیرا حاجت روا ہے تو صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہ بنانا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو نے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بنایا تو نتیجہ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، پھر مذمت کیا ہوا بے سہارا پڑا رہے گا، تجھے کوئی پوچھنے والا، پھر جہنم میں دھکے کھاتا رہے گا۔ ہاں اگر اللہ کو اپنا معبود بنا کر دنیا کی زندگی گزاری تو پھر اللہ اپنے بندوں کو بے آسرا کہیں نہیں چھوڑتا، اللہ اپنے بندوں کو جنت میں پہنچا کر ہی چھوڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد